خبر وہی انداز نیا میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ہمیشہ کی طرح آج کی اچھی بات. تو آج کی اچھی بات یہ کہ صبح سویرے واک کرنا صحت مند زندگی کی ایک بہترین عادت ہے. صبح کی تازہ اور صاف ہوا جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے اور ذہن کو سکون بخشتی ہے. جو لوگ روزانہ صبح واک کرتے ہیں وہ دن بھر خود کو زیادہ متحرک محسوس کرتے ہیں. اور شینی آپ تو اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ شینی کی ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے یہ واک کرنا, رن کرنا. اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گی شفق, کیونکہ بہت سارے مواقع پہ آپ میرا بخوبی طور پر ساتھ دیتی ہیں. اور دیکھیں نا, یہ عادت نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اگر صبح کی واک کا ذکر کریں تو صبح کی واک کے صحت پر اثرات کی بات کریں تو یہ جسم میں خون کی جو روانی ہوتی ہے نا, یعنی کہ اس کی جو سرکولیشن ہوتی ہے اسے کافی زیادہ بیلنس کرتی ہے, متوازن رکھتی ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ اسے ایک روٹین کا پارٹ بنا لیں شفق, اگر ریگولر بیسس پہ باقاعدگی سے واک کرنے سے جو وزن ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں پہ اپنا ہاتھ ہولا نہیں رکھ سکتے, اور پنجاب میں رہتے ہوئے, لاہور کے مزے کے کھانوں میں رہتے ہوئے یا کہیں بھی پاکستان میں رہتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں رکھ سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف بیماریوں کا جو خطرہ ہے نا اس سے بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. اور دیکھیے جی, ڈاکٹر کا بھی اگر ہم اس حوالے سے ایک جو شامل کریں نا کہ جو ان کی ایک آرا ہے, وہ بھی اچھی صحت کے لیے روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنے کا مشورہ ضرور دیتے ہیں. اور خاص طور پر ایک پوائنٹ یہاں پر میں ضرور ایڈ کروں گی, کیونکہ کل ہی جو ہے وہ اتفاقاً میں جب اسکرول کری تھی میں نے دیکھا کہ ہر مرتبہ آپ اپنے میل ٹائم کے بعد, یعنی کہ لنچ ہو, بریکفاسٹ ہو, واٹ ایور, اس کے بعد اگر صرف 15 منٹ بھی کھانے کے بعد آپ واک کو اپنا حصہ بناتے ہیں نا روٹین کا, تو آپ کا جو ایک انسولین لیول ہے وہ بہت حد تک اس سے بیلنس رہتا ہے. اور صرف اس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری بیماریاں, یعنی کہ جو ہم عام فہم میں کہتے ہیں نا کہ کسی کو چلتے پھرتے شوگر کی بیماری لاحق ہو گئی, بی پی ہو گیا, کتنا کامن ہے یہ, ہم کتنا نارملی شفق اس حوالے سے دیکھتے ہیں جو سامنے آتے ہیں کیسز, تو وہ بھی جو ہے وہ بہت آرام سے کور ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کو ہوتا ہے کہ ہماری کیلریز برن ہو جائیں, تو کیلریز بھی اس سے برن ہو جاتی ہیں. تو جناب اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں صبح کی واک کو شامل کریں. اور یہ ایک بہت ہی سادہ مگر ایک بہت ہی اچھا مشورہ ہے اور ایک بہت ہی مفید عادت ہے جو صحت مند, خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے میں بہت ہی مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ چند منٹ کی روزانہ واک ہمیں جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور بہتر طرز عمل عطا کر سکتی ہے, کیونکہ مینٹل پیس بہت زیادہ ضروری ہے. اور یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگی ایک واک شفق, ہم اس وقت یہ ذکر کر رہے تھے کہ کتنی کریٹو تھنکنگ میں, آپ کے تھاٹس کو فلٹر کرنے میں وہ مدد دیتی ہے وہ چیزیں. تو واک اٹ سیلف آپ کو صرف ایک کہتے ہیں نا کہ اس کے صرف یہ فائدے نہیں, اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی ہم نے, اچھا کچھ لوگ نا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اچھا صرف 15 منٹ کی واک سے آپ کا کتنا ہی وزن کم ہو جائے گا, لیکن دیکھیں ایک کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہی آپ کی ایک بہت بڑی چیز کی جانب یو نو آپ کو لے کر جاتے ہیں. اور ہماری تو ویسے ہی شیرین انسپیریشن ہے اس معاملے میں, میں اور مس مہک جو ہیں وہ تو بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں شیرین سے. نہیں تھینک یو ویری مچ, آپ لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں. تو جی اسی کے ساتھ یہ تو تھی ہماری اچھی بات, اور خبر وہی انداز نام ہے. اب ہم نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر, جس میں ہم ایک ڈھانچہ آپ لوگوں کے سامنے کھینچ دیتے ہیں کہ کن کن ٹاپکس پر آج ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ منصفانہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, تہران کو غیر معمولی دباؤ کی صورتحال میں لا چکے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران کبھی, انہوں نے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا ہے کہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. ان کا کیا کہنا تھا پروگرام میں آگے چل کر یہ دیکھیں گے. بالکل ایسے. پھر دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کا کل بہت اہم دورہ کیا, اور اس موقع پر مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا میں ایسے عناصر ہیں جو امن معاہدے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا. دوسرے ممالک میزائل رکھیں اور ایران کے پاس نہ ہو, یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کی بات کریں کیونکہ وہی ہے جو ہمیشہ کی طرح سپوائلر کا کردار ہی ادا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیا ہسٹورک مومنٹ جو آپ نے کہا نا, ایک تاریخی دورہ, وہ ہم آگے چل کے ناظرین کو دکھائیں گے, اس کے گلمز دکھائیں گے کل کتنا زبردست ایک وہ ہسٹورک مومنٹ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ایون میں کہتی ہوں دنیا نے وہ ہسٹورک مومنٹ دیکھا ہے. پروگرام میں آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں پر کوئی ٹول یا فیس نہیں لگا سکتا. ایران دہشت گردی کی برآمد ترک کرے تو ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں. اب ایگزیکٹلی ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آگے چل کر بالکل اس پر ڈسکشن کریں گے. ایران امریکہ معاہدے کے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. WTI $73 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے
اور برینٹ کروڈ آئل $77.8 فی بارل پر فروخت ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ خبر ہے جس کا سب کو انتظار ہے, کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ آئل کی پرائزز نیچے آئیں, پیٹرول کی پرائزز نیچے آئیں. اسپیشلی پاکستان میں تو ہر بندے کی یہی دعا ہے. بالکل ایسا ہے, کیونکہ اس کا ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ آپ کا امپیکٹ آپ کی اپنے پہلے تو کنٹری کے آئل سپلائی پہ پڑتا ہے, قیمتیں کم ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کے کچن پہ بھی پڑتا ہے. تو ظاہر دعا گوئیں, امید بھی یہی کرتے ہیں. اور جی اور کس چیز کے لیے فینس دعا گوئیں, ظاہر ہے جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے. فیفا ورلڈ کپ بھی جاری ہے, جہاں آج ایک نیا ریکارڈ بنا ہے. جناب کرسٹیانو رونالڈو 6 ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں. تو جو رونالڈو کے فینز ہیں I'm sure کہ they have a good day to celebrate today. تو جناب یہ تو تھی آج کی اچھی بات. اب بات کریں گے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی, ہم کہتے ہیں تاریخی مومنٹ کی. تو جناب بات کر رہے تھے اپنی پہلی بڑی سٹوری کی, ٹاپ سٹوری کی. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کا کل بہت ہی اہم دورہ کیا, سرکاری دورہ تھا یہ. اس موقع پر مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا میں ایسے عناصر ہیں جو امن معاہدے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل کی بات کر رہے تھے. مزید بولے کہ امید ہے مفاہمتی یادداشت حتمی معاہدے میں تبدیل ہوگی اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. پھر وزیراعظم نے تصدیق بھی کی کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا, یعنی انہوں نے کلیئرٹی بھی دے دی. دہرا دیے ایک دفعہ پھر جو اپنا موقف ہے وہ بھی دہرا دیا. اب جی دوسرے ممالک میزائل رکھیں, انہوں نے وہی آپ کی والی بات کو اگر ہم کنٹینیو کریں, ان کا کیا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے ممالک میزائل رکھ سکتے ہیں تو ایران کے پاس ہو نہ ہو, تو یہ ڈیفرنس کرنا تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک سیگریگیٹ کرنے جیسا ہے, یعنی کہ یہ ایک دوہرا معیار یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنا تھا آپ لوگوں کو بھی سنواتے ہیں. Missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. تو جی اسی موقع پر, یعنی کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی, خطاب کیا, اسی موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دونوں ممالک کا مستقبل اور منزل مشترک ہے. اسلام آباد میمورینڈم کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کے معترف ہیں. مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ہی ممکن ہو سکے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنتے ہیں. اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون, برادر شهباز شریف, برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر, و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی‌هاش. کیا زبردست ہم نے دیکھا کہ ایک باڈی لینگویج کل نظر آئی, کیا زبردست اور پازیٹیو, بالکل آپ نے ورڈ سے یوز کیا کہ کیا پازیٹیو ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹس ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی ہے اور ایک ہسٹورک مومنٹ رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سابق سفارتکار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو بہت سارے ادوار دیکھے ہیں بحیثیت فارمر ایمبیسڈر. اس طرح کا ہسٹورک لمحہ اگر ہم بات کریں تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں. اینڈ تھینک یو کہ آپ شاید میرے خیال ہے غالباً پاکستان میں تو موجود نہیں ہیں, باہر موجود ہیں کہیں, لیکن آپ پھر بھی ہمیشہ ٹائم زون کو میچ کرتے ہوئے سما کو وقت دیتے ہیں اپنا. سو تھینک یو فار دیٹ ایز ویل. ہم چاہیں گے جمیل صاحب تھوڑا سا ایک اوور ویو, پہلے آپ ایک اس ہسٹورک لمحے پر آپ تھوڑا سا نظر ڈلوا سکیں ہماری, اور پھر ہم دیگر آگے یہ معاہدہ کس جانب بڑھے گا, اس کے کیا امپیکٹ رہیں گے, جغرافیائی لحاظ سے بھی مزید بات کریں گے. مدعو کرنے پر بہت مشکور, اور یقیناً یہ ایک تاریخ ساز موقع ہے, تاریخ ساز بات ہے. کم از کم میرے کریئر میں یا دور حاضر میں اتنی اہمیت کا ایسا کانفلکٹ جو کہ پوری دنیا میں جس کی اذیت اور جس کی تکلیف, معاشی تکلیف, معاشی اذیت پوری دنیا میں محسوس ہونے لگی تھی, اس معاشی تکلیف, معاشی اذیت, اس سے میری مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیبل پر
کھانا کم ہونا شروع ہو گیا تھا. فوڈ کی جتنی ان کی کیپیسٹی تھی خریدنے کی وہ کم ہو گئی تھی. فیول اپنے ٹینک میں ڈالنے کے لیے اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات دیگر گوں ہوتے جا رہے تھے دنیا میں. اور یہی امریکہ میں حال تھا. اور امریکہ میں اس حال کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بدحال ہو گئے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ماننا پڑا. ڈونلڈ ٹرمپ کو پہ پریشر پڑا عوام کا بھی, ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر پڑا اپنے کانگریس اور سینیٹرز کا بھی. ان پر جب یہ تمام پریشر پڑے تو پھر وہ ترازو کا پلڑا جو پریشر اسرائیل کی طرف سے زیادہ تھا, اسرائیلی لابی کی طرف سے زیادہ تھا, اس پلڑے میں دوسرا پریشر زیادہ جب آیا تو وہ بھاری ہوا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ اپنا چینج کیا, وہ اس کی وجہ سے یہ, اور پاکستان جس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہا تھا, کیونکہ ان تمام فیکٹس کے باوجود, ان تمام حقائق کے باوجود کہ بڑی ہی ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی معاشی, اس کے باوجود جنگ کا سلسلہ تقریباً جاری و ساری تھا. اگر پاکستان میڈیشن نہ کرتا تو جس انداز سے یہ بار بار ایک ہکپس آ رہے تھے اس معاملے میں, اور بار بار جس طرح ہچکولوں میں یہ ناؤ پھنس رہی تھی اور ان ہچکولوں سے اور ان بھنور سے نکالا جا رہا تھا اور دوبارہ اس کو منزل کی طرف اس کو رخ دیا جا رہا تھا, وہ پاکستان ہی تھا میڈیٹر جس نے یہ کیا, اور جس کی وجہ سے یہ سکسیس ہوا. ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایران, آپ نے ہسٹوریکلی مجھے کہا کہ تھوڑا سا پرسپیکٹو دے دوں, ایران آج تک باہر کی فوجیں جب بھی آئی ہیں ایران میں سونر اور لیٹر وہ شکست کھا کے گئی ہیں. تو ایران جس کو کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس کی ایجنسیز نے, امریکن اکابرین نے یہ سمجھا جب بریفنگ دی گئی ان کو 13 فروری کو نیتن یاہو اور ان کی ٹیم نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دی تھی, اس وقت انہیں جب یہ سہانا خواب دکھلایا گیا تھا کہ یہ 5-7 دن کی بات ہے, ایران بس بالکل وہ اس کو زیر بار کر لیا جائے گا, رجیم بھی چینج ہو جائے گی, مقصد حل ہو جائے گا اور ہم پھر اس کے بعد واپس آ سکتے ہیں. لیکن وہ ایسے دلدل میں پھنس گیا امریکہ, اسرائیل نے, نیتن یاہو نے امریکہ کو ایسے دلدل میں پھنسا دیا کہ آج جو امریکہ کا سب سے بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, اس کا نام ہے جان میر شائمر, وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ ڈیل تو کرنی تھی. بالکل ایسے ہی ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا جمیل صاحب, یہ ڈیل تو انہیں کرنی تھی. ڈاکٹر جمیل صاحب, اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک نئے مڈل ایسٹ ڈاکٹرائن کی جانب بڑھ رہی ہے اور ایسے میں ایران پاکستان کو ایک بہت ہی اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ یہ قدرتی امر بن گیا. جس طریقے سے یہ ساری کی ساری پیراڈائم چینج ہوا, جس طریقے سے ایران نے اپنے استقامت کو دکھلایا, اپنے قوت بازو کو, اس کے باوجود کہ بہت زیادہ شہادتیں انہوں نے لیں, بہت زیادہ نقصان اٹھایا, اس کے باوجود وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے, اور جس کی وجہ سے اس پوری ریجن کا ایک پیراڈائم چینج ہو رہا ہے. اور وہ پیراڈائم یہ چینج ہو رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کیلکولس بن رہا ہے اس میں پاکستان, ظاہر ہے پاکستان ایک جوہری ملک بھی ہے اور پاکستان کی عسکری قوت ایک مانی ہوئی قوت ہے, اور اس کا لوہا مزید بنوا لیا گیا مارکہ حق میں. اور مارکہ حق کے بعد جو اونچی اڑان ہوئی ہماری عسکری یعنی ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی اور ہماری رسمی یعنی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی جو اڑان ہوئی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ میڈیشن جو دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کو کسی نہ کسی کنارے لگایا جائے گا, اس کا مقصد اور اس کے کو کامیاب بنایا جائے گا, وہ پاکستان نے کر دکھلایا. تو اب پاکستان اور ایران, یقیناً ایران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باوجود کہ اس میں اتنی سینکشن رہی ہے, 47 سالوں میں ایران سینکشن میں رہا, اس کے باوجود ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی, انہوں نے اپن63 سوشو اکنامک کنڈیشن, اپنی میڈیکل کنڈیشن اتنی بہتر کی کہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی 63 سے 73 سال تک ہو گئی. اسی طرح ان کی ایجوکیشن کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, تقریباً وہ 75% کے قریب ایجوکیشن چلی گئی ہے, جبکہ 47 سال پہلے کم تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بڑا ریزیلینٹ قوم ہے, اور ساتھ میں بڑی ہسٹوریکلی, اور اب اگر دیکھیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ اس خطے میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ, سب سے زیادہ ڈاکٹرز, سب سے زیادہ انجینئرز, سب سے زیادہ
جو ان کے پاس جوہری سائنٹسٹ وہ اس وقت موجود ہیں. بالکل اس زمانے میں پاکستان کے پاس ہوا کرتے تھے, اب ان کے پاس وہ موجود ہیں. تو یس, پاکستان اور ایران یہ خطے کے ظاہر ایک بہت اہم ملک ہے, اور میں آگے چل کے جو خطے کے منظرنامہ اہم دیکھ ترین رہا ملک ہوں, ہیں, تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ڈائنامکس جمیل صاحب کس جانب مزید بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے مارکہ حق کی بات کی کہ اس میں جس طریقے سے کامیابی حاصل کی پاکستان نے, ہم نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کو جو کامیابی ملی, سعودی ڈیفنس پیکٹ, وہ ون آف دا ایگزامپل رہا. تو مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ کشیدہ صورتحال کی اگر ہم بات کر لیں, اس کے دوران پاکستان اور ایران کے یہ جو قریبی رابطے ہیں, یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیونکہ دونوں ایک بڑے ڈیفرنٹ ڈائنامکس کے ساتھ ایک ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خطے میں. پاکستان تو دیکھیں, ایران کا ہمیشہ سے ہماری قدریں مشترک ہیں, ہمارے عقائد مشترک ہیں, ہماری تاریخ کی بہت سارے باب مشترک ہیں, ہمارے افکار و کردار مشترک ہیں, ہمارا مذہب مشترک ہے. تو ایران کے ساتھ تو بہت سارا اشتراک ہمارے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران سے 900 کلومیٹر کی ہماری سرحدیں ملتی ہیں, اور ہم ہی ہیں, یہ ہمارا پاکستان ہی ہے وطن عزیز, کہ جس نے جب ایران پر بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے 6 راستے ایران کے لیے کھول دیے تاکہ ان کو خوراک اور باقی تجارت ان کی ہو سکے, کیونکہ وہاں ہر جگہ بلاکٹ لگا دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے. تو یہ پاکستان ہی ہے, تو لہٰذا پاکستان اور ایران ایک بہت بڑی طاقت بنتے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امریکہ بھی پاکستان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے. امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے اس کو اس دلدل سے نکالا ہے, جو کہ اس پورے خطے میں ابھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا ہے, اسٹیبلائزر سے ہٹ کر. اب تو اس لحاظ سے پاکستان کی افضلیت اور اہمیت یقیناً کافی بڑھ گئی ہے, اور جس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ ہے یہ اڑان ہماری شروع ہوئی مارکہ حق سے, جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو بالکل ایسے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پیشہ جمیل وارانہ صاحب, صلاحیت, پوری دنیا پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی معترف ہے. بہت شکریہ, آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بار پھر سے بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر, کس طرح سے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا, اس کے بعد معاملات آگے بڑھے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ کل بہت ہی اہم دورہ تھا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان کا, جو کہ بہت ہی ہسٹورک مومنٹ تھا. شیریں, بالکل بہت ہسٹورک مومنٹ تھا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ پہلے ڈاکٹر جمیل احمد صاحب موجود تھے, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور اب ہمارے ساتھ سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب موجود ہیں. منیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا. کہیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دورس اثرات مرتب ہوں گے, اور یہ بھی کہیں کہ پاکستان ایران تعلقات پر اس کا کیا اثر دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر میں؟ جی, میری نظر میں تو بہت یہ اہم دورہ ہے. اس پہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوں گے تو دونوں ملکوں کا بہت فائدہ ہوگا. گیس کی پائپ لائن ہو جائے گی, تیل کی تجارت ہوگی, مینوفیکچرنگ ٹریڈ ہے, بہت ساری کموڈیٹیز ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں, اور ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, تو معاشی بہت حالات بہتر ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے. اچھا, تو منیر صاحب, ایرانی صدر نے دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, صدر وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی. بالخصوص ان ملاقاتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں. پہلی چیز تو جو اگر یہ ان پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں, تو یہ آئل کی جو ہماری تیل کی تجارت ہے اس کو کھولنا ہے. جو گیس پائپ لائن ہماری طرف سے مکمل کرنی ہے اس پہ کام کرنا ہے. پھر ایران کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ہو سکتا ہے تو اس کے انتظام کرنے ہیں. اور اس سے زیادہ میرے خیال میں پورے خطے کی جو امن کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے, تو ایران کے تعلقات ہم خلیج کے ممالکوں سے اگر بہتر کروا سکیں, جس کی کوشش ہم کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ, اور جس میں ترکی اور ایجپٹ بھی شامل ہیں, تو اس خطے میں ایک نیا دور آ سکتا ہے. کیونکہ مسلمان ملک ایک دوسرے کے ساتھ اگر اکائی ہو جائے, کوآپریشن ہو, تو امن آئے گا. اور جو اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں
اس کو ہم پھر برابر طرح سے ہم اس کو بالکل روک آپ سکتے درست ہیں. فرمائے منیر صاحب. یہ بھی کہے گا کہ ایران امریکہ معاہدہ ہو گیا مگر اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں. اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے. اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ ایران امریکہ معاہدہ مزید نہ چل سکے. آپ اس سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو دونوں فریقین ہیں، امریکہ اور ایران، دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ واپس شروع نہ ہو. اب اسرائیل نے شرارت تو ضرور کرنی ہے اس کو توڑنے کے لیے، اور اس کی جو حرکتیں ہیں لیبنان میں وہ اس نے جاری رکھی ہیں. اب ٹرمپ صاحب کے اوپر ہے کہ اس کو نیتن کو زور لگا کر اس کو روک سکیں. میری نظر میں انہوں نے کوشش کی ہے، پر ان کو زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ اسرائیلی جو ہیں وہ اس وقت بہت ناخوش ہیں اس معاہدے سے. وہ چاہتے ہیں یہ ٹوٹ جائے، اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ طریقہ ڈھونڈا جائے کہ جنگ جاری رہے لیبنان میں، اور فتنہ پھیل جائے، اور ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ جوابی کارروائی کرے، تو اور پھر امریکہ واپس جنگ میں آ جائے. تو میرے خیال میں یہ سب میں بڑا سوال یہ ہے درست بات ہے. کہ ٹرمپ صاحب نیتن کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے ہیں. میرے Absolutely. خیال میں کوشش کر رہے ہیں، پر اب جی تک یہ وہ ہاتھ نہیں بالکل. آیا. اور منیر صاحب، جیسا کہ میری کو اینکر شفق نے بھی اس حوالے سے اب جو اینگل بتایا ہے بڑا ویلڈ ہے. میں اسی کو تھوڑا سا مزید ایڈ آن کروں گی، جس پہ آپ نے کامنٹ کیا ہے کہ صرف اسرائیل نہیں، ہم پڑوسی ملک بھارت کی بھی بات کریں. ظاہر ہے پڑوسی ملک بھارت پاکستان کے حالیہ جو کردار رہا ہے، ایرانی صدر کی آمد پر خاصا بے چین نظر آ رہا ہے. بھارتی بے چینی پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں، ہندوستان نے تو بڑی غلطیاں کی نا. ہندوستان اور ایران کی کافی قریبی تعلقات تھے، سیکیورٹی تعلقات بھی ان کے ساتھ تھے، پر انہوں نے جو اب اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو الائنس بنایا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل ایران کا دشمن ہے. تو یعنی دونوں کے ساتھ تو وہی تعلقات نہیں رکھ سکتے نا جو ہندوستان چاہتا ہے کہ جی میں سب سے ایران سے بھی اور اسرائیل سے بھی تعلقات رکھوں گا. اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے، تو اب ایرانی نے بھی سمجھ کے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا دوست ہے، تو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ اس خطے میں ایک تبدیلی آئے گی، اسٹریٹجک بیلنس بدل گیا ہے، کیونکہ ایران اور پاکستان اب دونوں قریب آ گئے ہیں، اور جو ایکویشن ہے جو ایران کی اور ہندوستان کی جو تعلقات تھے وہ تعلقات نہیں رہیں گے آگے جا کر. بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں منیر اکرم صاحب کہ پوری دنیا جانتی کہ کس طرح سے جو اسرائیل ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے یہ ساری اس قسم کے سپوائلرز کا کردار وہ مل کر ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا. اور جی بالکل، جیسا کہ ابھی ہم اس حوالے سے بات کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جب کل انہوں نے میڈیا سے بات کی تو اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ منصفانہ ڈیل کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تہران کو غیر معمولی دباؤ کی صورتحال میں ہم لا چکے ہیں. یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، ہم اس کا ذکر کریں. انہوں نے کہا ہے کہ تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. معائنہ کار مناسب وقت پر ایران جائیں گے، اور گزشتہ روز آبنہ ہرمز سے 19 ملین بیرل تیل گزرا. بالکل ایک بڑا ہی ایک نمبر ہے، ایک بڑا کاؤنٹ، ایک بڑا سٹیٹ ہے. لبنان کے حوالے سے معاملات اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک جی ٹو دا پروگرام خبر وہی انداز نیا. اور جی جو کہتے ہیں نا فٹ بال فینز ہیں وہ روزانہ دل تھام کے بیٹھتے ہیں کہ کچھ نیا ہو جائے گا، اور جو ان کے ایک فیوریٹ پلیئرز ہیں وہ کچھ نیا کر دکھائیں گے. واقعی بہت کچھ نیا ہو رہا ہے، بہت سرپرائز مل رہا ہے. اینڈ وی آر اباؤٹ ٹو شیئر دس. یہ ہے جی کروشیا کی فیفا ورلڈ کپ میں پہلی کامیابی جناب. پیناما کو 1-0 سے ہرا دیا، اور میچ کا واحد گول متبادل کھلاڑی اینتے بودیمیر نے دوسرے ہاف میں سکور کیا. تو جناب دوسری جانب فیفا ورلڈ کپ میں سابق چیمپئن انگلینڈ گھانا کو ہرانے میں ناکام رہی. مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا، اور مقررہ وقت تک دونوں ٹیمیں کوئی بھی گول نہ کر سکی. میرا خیال ہے انگلینڈ کی تو کافی عرصے سے کم بختی چل رہی ہے. ایک پوائنٹ جناب دونوں کو مل چکا ہے. اینڈ فٹ بال گیم از آل اباؤٹ نیو سرپرائزز نا. اینڈ ناؤ جناب فینز آف رونالڈو. فٹ بال ورلڈ کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے شکست دی.
दे दी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाली स्टार ने 2006 में वर्ल्ड कप पहले डेब्यू किया था, आप लोगों को याद होगा, और वो अब तक आलमी कप मुकाबलों में 10 गोल कर चुके हैं। तो जनाब, पुर्तगाल के फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चल गया। रोनाल्डो मुसलसल 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस कामयाबी पर कराची में रोनाल्डो के चाहने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेसी रिकॉर्ड बना लेते हैं, अगले दिन रोनाल्डो बना लेते हैं, तो हम अगर ये कहें ना कि ये दोनों ही गोट हैं तो ये गलत नहीं होगा। और शहरियार साजिद भी रिकॉर्ड बना लेते हैं। हमें अगर हम दूर हैं, नहीं देख पाते लियारी की रौनकें, तो वो हम तक बआसानी पहुंचा देते हैं। तो शहरियार साजिद की रिपोर्ट देखते हैं। और जी एक और न्यूज़ ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने स्टेडियम जाएंगे। फातह टीम को ट्रॉफी देंगे। फीफा के सदर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी सदर के साथ मिलकर फाइनल से लुत्फानंदोज होंगे और यकीनन फातह टीम को ट्रॉफी भी पेश करेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। जनाब वेलकम बैक जनाब। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद के G9 बाजार में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए 13 फायर टेंडर ने हिस्सा लिया। आग से 380 दुकानें मुतासिर हुई हैं और 3 साल के दौरान G9 बाजार में आग लगने का ये चौथा वाक़या है। कंटिन्यूसली चौथा वाक़या है और आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है। मजीद बात करेंगे G9 बाजार में मौजूद नुमाइंदा समा उमर आसफ से। उमर, आप बताइएगा, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम का क्या बताना है? कितना वक्त मजीद लगेगा आग पर मुकम्मल काबू पाने में? देखिए, मैं इस टाइम मौजूद हूँ G9 बाज़ार के अंदर। इस टाइम अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल देखी जाए तो G9 बाज़ार को दाखिली के जितने भी दरवाजे हैं उन्हें चेन्स के ज़रिए बंद कर दिया गया। इस टाइम MCA इस्लामाबाद की एक जो फायर टेंडर है वो मौजूद है बाज़ार के अंदर, ख़ासकर उस सेक्शन में मौजूद है जहाँ पर जूते सेल होते थे। चूँकि जूतों का सेक्शन जो है वो और जो क्रॉकरी का सेक्शन है वो बिल्कुल जल चुका। मजमूई तौर पर 9 सेक्शंस में आग लगी थी और 380 के करीब जो है वो दुकानें खाकस्तर हो गई थी। ताज़ा तरीन जो मालूमात है उसके मुताबिक जो अभी कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स है उसमें से आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे वक्त गुजर है स्टॉल होल्डर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं ताकि वो देख सकें कि अगर आया उनका कुछ बच सका है कि नहीं, या आग ने तमाम तर चीज़ें जो है वो जला के राख कर दी हैं, लेकिन अभी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। ये चौथा वाक़या आग लगने का 3 साल के दौरान, लेकिन ताहाल जो ताज़ा तरीन वाक़या इसकी वजह सामने नहीं आ सकी। एक दफ़ा फिर जो इस पर बताया जा रहा है कि इंक्वायरी की जाएगी ताकि मालूम किया जा सके कि आग किस बिना पे लगी। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पे जो आग बुझाने के आलात हैं आया वो मौजूद थे या नहीं थे, और अगर मौजूद भी थे तो वो किस कंडीशन में थे। साथ ये भी एनालाइज किया जाएगा कि जो सोलर पैनल्स के ज़रिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहा था तो क्या वो सेफ लगी थी कि नहीं। अभी कूलिंग का अमल चूँकि जारी है, आग पे मुकम्मल तौर पर रात को काबू पा लिया गया। तो आग बुझाने के अमल में जो इस्लामाबाद है उसके वजह का तयन किया जा चुका है। क्या वजह बनी, आग कैसे लगी, तहकीकात के हवाले से क्या मैकेनिज्म तय किया गया है? और दूसरा ये भी बताएगा कि इंतजामिया ने क्या एक्शन लिया, क्या कोई आला ओहदेदार पहुंचा है यहाँ पर? देखिए, आला ओहदेदार में से तो अब तक इस टाइम जो अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम तो कोई आला ओहदेदार यहाँ पे मौजूद नहीं। और जहाँ तक बात रही कि आग की वजह क्या है, इस टाइम इसका तयन नहीं किया जा सका कि आया आग किस वजह से लगी, ये शॉर्ट सर्किट था या कोई और वजह थी। आग जो है वो कपड़े का जो सेक्शन है वहाँ से शुरू हुई है और वो आगे तक फैलती चली गई, लेकिन इस चीज़ का कतई तौर पर अभी तक जो तयन है वो नहीं किया जा सका कि 9 सेक्शन तक आग पहुँची है, जिसमें से 2 सेक्शन मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। लेकिन आग लगने की वजह क्या बनी है? बाजार में दाखिल होने के जितने भी दरवाजे हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। इवन के जो स्टॉल होल्डर्स है जिनका तमाम तर यहाँ पे जल चुका है सामान, उनको भी बाहर रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड की सिर्फ इस टाइम एक गाड़ी जो है बाजार के अंदर मौजूद है और जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसकी जानिब से यही बताया गया है कि कूलिंग का अमल जारी है। इस कूलिंग के दौरान में भी अगर आप बाहर से देखें तो आपको बाकायदा धुआं उठता नजर आएगा जो स्टॉल्स है उसमें जल गए। लेकिन अभी इस पर एक इंक्वायरी बैठेगी, जैसे माजी में भी जो वाकयात हुए हैं इसी बाजार में आग लगने की, और इस इंक्वायरी में देखा जाएगा कि आग किस वजह से लगी है, ये तमाम 9 सेक्शंस में कैसे पहुंची है, 2 सेक्शन मुकम्मल तौर पे कैसे जले। बिल्कुल ऐसा ही है, 9 सेक्शंस तक आग पहुंची है, 2 सेक्शंस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गए हैं और जो मजमूई तौर पर ताज़ा तरीन सूरत हाल है उमर हमें बता रहे हैं। उमर, आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। फिलहाल आपने हमें अपडेट किया, बेहद शुक्रिया आपका।
تو جی یہ تو ہم بات کر رہے تھے، اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور کراچی میں 8ویں محرم کا مرکزی جلوس آج نماز ظہرین کے بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے روٹ کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ روٹ پر آنے والی جو مارکیٹیں ہیں اور دکانیں ہیں انہیں بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ SIR مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ ذیشان اپڈیٹ کیجیے گا، روٹس کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، 8 محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے مقرر راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانین امام بارگاہ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت تر انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ جلوس کے راستے میں تمام تر جو آنے والے جو دیگر چھوٹے راستے ہیں انہیں کنٹینر لگا کر اب بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جلوس کے راستے میں آنے والی تمام تر مارکیٹوں اور دکانوں کو بھی رات گئے جو تھے وہ سیل کر دیا گیا تھا، جبکہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 5000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ جلوس کے راستوں پر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جو کہ پولیس کے ساتھ ساتھ جو رینجرز کے جوان ہیں وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شارپ شوٹرز ہیں وہ بلند و بالا عمارتوں پر اس وقت تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے بھی اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ تمام تر جو پریشانیاں ہیں، تمام تر جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں پولیس جو ہے وہ بخوبی انجام دے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، تو تمام تر جو سیکیورٹی انتظامات ہے مکمل ہے، جو جلوس کا روٹ رہے گا اس حوالے سے بھی ذیشان مغل نے ہمیں بڑا تفصیلاً اپڈیٹ کیا، جیسا کہ جو ایک زبردست پاکستان کی جانب سے میڈیشن رہی ہے، کل زبردست اور تاریخی دورہ رہا ہے ایرانی صدر کا، اور اس کے بعد ہماری بھی بخوبی طور پر شرح اقتدار پر نظریں ہیں، جیسے جیسے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو اپڈیٹس وہاں سے سامنے آ رہی ہیں، ہم مسلسل ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی اسلام آباد میں ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی، دونوں وزراء داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کچھ انسائٹس بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ویژولز میں۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے دنیا بھر میں امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے پاکستان اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان کے مخلصانہ کردار اور پاکستانی قوم کے تعاون کو کافی زیادہ سراہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ان کی جانب سے پاکستانی قوم کے تعاون کی بہت زیادہ تعریف کی گئی اور بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا گیا، کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے آبجیکٹو طور پر سگنیفیکنٹلی رول پلے کرتے ہوئے ثالثی کی ہے، ایران کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ہی اس کی معترف ہے اور پوری دنیا ہی تعریف کر رہی ہے۔ دوسری جانب عمانی خبرساں ایجنسی نے نئی بحری ہدایات جاری کر دی ہیں اور عمان نے آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ عمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ یہ اب بھی تھوڑا سا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک فرجائل معاملہ ضرور ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، کیونکہ اس کا ایک میکینزم طے ہونا ابھی بھی باقی ہے، لیکن اس حوالے سے جو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں پر کوئی ٹول یا فیس نہیں لگا سکتا۔ اب اسی معاملے سے جڑی جو ایک کہتے ہیں نا ایک سلسلے کی کڑی وہ یہ ہے کہ ایران دہشت گردی کی برآمد ترک کرے تو ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے لبنان کا مستقبل لبنانی عوام اور منتخب حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ مارکو روبیو نے بیسکلی 2-3-4 پوائنٹرز پر بات کی ہے، بالخصوص انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی ذکر کر دیا ساتھ ساتھ، اور خطے میں امن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ امن ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو روکنے سے ہی مشروط ہے، مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے خاتمے کے لیے دیر پا حل ضروری ہے۔ مارکو روبیو کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، تو بالخصوص انہوں نے اپنی گفتگو میں جیسے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ذکر کیا، جو ایران کا اپنا رول ہے اس مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ تو جی ایران امریکہ معاہدے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی معاہدہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی جب بھی ٹینشنز رائز ہوتی تھی تو فوراً سے امپیکٹ ہوتا تھا آئل پرائزز کا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا۔ اب ظاہر ہے معاہدہ ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ WTI $73 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ کوئکلی جو آئل سٹیٹس ہے وہ بھی شامل کریں تو برینٹ کروڈ آئل $77.8 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔
تو یہ ایک وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں کمی ہے جو بڑے ہی واضح طور پر آئل مارکیٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کا امپیکٹ ہمیں اوور آل دیگر کنٹریز کے آئل پرائسز پہ بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہماری دعا یہی ہے، کیونکہ ہماری عوام کی بھی یہی فریاد ہے کہ جلد از جلد پاکستان میں بھی اس کے ثمرات جو ہے نا وہ ہمیں ہر سطح پر دیکھنے کو ملے، کیونکہ آئل وہ چیز ہے جس سے ہر چیز کنیکٹ ہوتی ہے۔ جب آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے، تو جیسے جیسے اب آئل پرائسز نیچے آئیں گی باقی چیزوں میں بھی جو ہے نا وہ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ بہرحال دوسری جانب امریکی صدر کی سینٹ میں جنگ سے متعلق قرارداد کی منظوری پر تنقید، بیان میں کہا کہ وار پاورز بل پروٹیکٹنگ ہے اور بے سود اور غلط وقت پر ہوئی۔ سینٹ کے اقدام نے ایران سے متعلق حکمت عملی کو نقصان پہنچایا۔ ایران ہمارے مطالبات ماننے کے قریب تھا، میں اپنا مقصد کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر ہی لوں گا۔ وہی والی بات، ٹرمپ اس قسم کے بیانات پہلے بھی دیتے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے آگے بھی دیتے ہی رہیں گے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے۔ بالکل، کیونکہ ہی از ٹرمپ نہ ہی ہیز ٹو بی ٹرمپ۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی ظاہر ہے، اور دیکھیں ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ نیریٹیوز کی جنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جب ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں، پھر بالخصوص اگر امریکہ کی تھوڑی سی اگر ہم ہسٹری بھی دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے لیڈرز دے ایکٹ اکارڈنگلی، پھر ظاہر ہے ساری سچویشن میں ظاہر ٹرمپ کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ اگر یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، بٹ دا کنکلوژن آف دا اینڈ دا مورل آف دا اسٹوری از دیٹ کہ شکر ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تو تھی، کہتے ہیں نا کہ امریکہ ایران معاہدے سے جڑی وہ ساری ڈیولپمنٹ جو اگر آپ تھوڑا بہت بھی مس کر دیتے ہیں تو سما بخوبی طور پر آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں کچھ دیگر خبروں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سرگودا کی بات کر لیتے ہیں، جہاں 7 سال کی بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ ملزم سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا اور پولیس کے مطابق مرکزی ملزم کو برآمدی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ساتھیوں نے پہلے جھال چھکیاں کے قریب سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں ہوا یہ کہ مرکزی ملزم مارا گیا ہے۔ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ، کہتے ہیں نا کہ روح کانپ اٹھتی ہے جب اس طرح کے ہم واقعات رپورٹ کرتے ہیں، اور حشر یہ ہوا ہے کہ ملزم جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس میں مارا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ملزم مارا گیا، لیکن بہت ہی تشویش طلب بات یہ ہے کہ مطلب انسانیت کے نام پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک معصوم چھوٹی بچی کے ساتھ۔ کی انتہا، درندگی کی انتہا ہے۔ اگر ہم اسے یہ کہیں نا کہ پتہ نہیں شاید ان کے دل نہیں ہوتے یا پھر آئی ڈونٹ نو کہ کیسے ان کا ضمیر انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ایک میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم اسے کہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے تو بھی آپ اس کو اس میں بھی کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ تو جی یہ تو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سوابی کا علاقہ ہے گڈو آباد، جہاں پولیس اور اشتہاریوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ 3 ملزمان یہاں ہلاک ہو گئے ہیں، اور ڈی پی او کے مطابق پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزمان کی موجودگی کی پہلے اطلاع ملی تھی اور پولیس نے کارروائی کی تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر ہی فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی اگر ہم بات کریں تو وہ قتل، اقدام قتل اور دیگر سنگین نوعیت کے 20 کل مقدمات تھے جن میں مطلوب تھے، اور یہاں بھی اس جو مقابلہ ہوا اس میں 3 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کی جانب سے۔ بالکل ایسی بہت ہی اہم نوعیت کی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 3 ملزمان جو کہ اشتہاری تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سماعت کی اسکرین پر دیکھ بھی رہے تھے اس حوالے سے۔ پھر دوسری جانب آگے بڑھ لیتے ہیں، کراچی کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں کار پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا اور مقتول ٹریول ایجنٹ تھا۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی سے ذیشان مغل نے اس واقعے کی پوری رپورٹ تیار کی ہے۔ اس واقعے کا کیا ایک طرح سے کانٹیکسٹ ہے، کیا کچھ مزید سامنے آیا اس حوالے سے، ان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ کراچی اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں کار پر فائرنگ سے 25 سال کا حذیفہ جاں بحق ہو گیا۔ مقتول ڈرائیور کے ہمراہ جم سے گھر پہنچا، موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ مقتول کو شدید زخمی حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن دوران علاج دم توڑ گیا۔ میں ڈرائیور ہوں ان کا، اور روز کے مطابق جس طرح ہم لوگ یہ جم جاتے تھے، جم سے واپسی پہ جیسے ہم آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی گاڑی روکی ہے، اور وہ کہاں سے نمودار ہوئے ہیں، انہوں نے
फायर कर दिए। पुलिस के मुताबिक मकतूल पर इससे पहले भी कातिलाना हमला हुआ था। आज हमले में मुल्जिमान ने गोलियों का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने ड्राइविंग सीट से फायरिंग की। मकतूल को एक गोली बाजू और सीने पर लगी। मकतूल ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। 2 से 3 लड़के थे जो कि आए, इन्होंने गाड़ी खड़ी की अपने दरवाजे के आगे, तो उन्होंने फायर की, डायरेक्ट फायर की, क्योंकि ड्राइवर आगे था, पीछे उज़ैफ़ा बैठा हुआ था। उज़ैफ़ा को 2 गोलियां यहाँ पर लगी हैं सीधे हाथ पे और 1 गोली यहाँ पर लगी। पुलिस ने जाय बकुआ से 30 बोर के 4 खौल बरामद किए। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। और जी, क्वेटा में खातून डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बाद 18 रोज़ से जारी एहतजाज अब मरीजों और जो शहरी है उनके लिए अजियत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सरकारी अस्पतालों में जारी बॉयकॉट के बायस इलाज मुआलजे की मामूल की ज़ाहिर है सहूलियात हैं बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, क्योंकि जो एक रूटीन चेकअप्स हैं, जो एक नॉर्मल इमरजेंसी के अलावा जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही जो मरीज़ हैं वो बुनियादी तिब्बी खदमात से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि जब मरीज़ आते हैं फिर आगे इस किस्म के हालात देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली जो उनका इलाज मुआलजे का प्रोसेस है वो सारा इफेक्ट होता है। नूरुल आरिफीन ने रिपोर्ट तैयार की है, डिटेल से वो आपको दिखाते हैं। के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और दीगर तिबी तंजीमों का एहतजाज मुसलसल जारी है। एहतजाज के बायस सरकारी अस्पतालों में मामूल की तिबी खिदमात शदीद मुतासिर हो रही हैं, जिससे मरीजों और उनके अहल खानों को मुश्किलात का सामना है। इलाज के गर्ज से आने वाले शहरी ज़रूरी तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान हैं। ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं है, हम कहाँ से किराया भर के आ जाते हैं, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। ये बच्चा बहुत रो रहा है, बस तकलीफ है बहुत, बोल रहा है प्राइवेट ले जाओ। मैं पेशेंट से आया तो उधर फैमिली बिला इधर टेस्ट वगैरह किया, वो बड़ा मुश्किल से, इतना गर्मी जब आया ना ओपीडी भी बंद, सारे कोई ना डॉक्टर नजर आता है। सुबह से ओपीडी में भी गया हूँ और जिसम भी गया हूँ, रश भी बहुत है, मरीज सुबह से मेरे रक्शे में बैठा हुआ है, ये भी बंद है और जिसम भी रश बहुत ज़्यादा है। मुजाहिरीन सरकारी अस्पतालों में मौसर सिक्योरिटी इंतजामात, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात पर बदस्तूर कायम हैं। नुमाइंदे आए थे हुकूमत की तरफ से, उन लोगों ने सिर्फ हमें यही कहा था कि डॉक्टर साहिबा की ट्रीटमेंट चल रही है तो लिहाजा आप लोग अपना कैंप ख़त्म कर लें और ओपीडीज़ ओपन कर लें। हमने कहा कि हमने जो सिक्योरिटी एक्ट मांगा है, हमने जुडिशल कमीशन मांगा है, हमने इस सेक्शन हेल्थ के खिलाफ जो है ना इंक्वायरी मांगी है, इनमें से आप किन को मतलब हल कर सकते हैं। अभी तक सीएम की तरफ से हमें कोई मुस्बत पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से डॉक्टर महानूर नासिर के बैरून मुल्क इलाज मुआलजे के फैसले को खुश आइन करार दिया। जहाँ भी उनको सूटेबल लगता है, उनके डॉक्टर्स या जो भी प्लास्टिक सर्जन वहाँ पे बैठे जो इस वक्त करंटली इलाज कर रहे हैं, ज़ाहिर उसमें अगर होगी, उनको कुछ चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं होती है कंट्री में, किसी और कंट्री में लेके जाते हैं तो अच्छी बात है। 6 जून को सिविल अस्पताल कोयटा में डॉक्टर महानूर नासिर पर तेजाब हमले के वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक़ में सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी सर्विसेज के अलावा दीगर तिबी खिदमात का बाइकाट कर रखा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। चलें जी, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपसे जो है ना वो खबरें शेयर करते हैं। मौसम की बात कर लेते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में भी मजीद इजाफे का इम्कान है। हम तो दुआ कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो, शायद कोई बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो जी मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइए। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल लाहौर शहर में होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया था, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि शहर का जो मौसम है वो गर्म और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद दिनों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि सालिक नवाज में बता रहे थे कि आगे भी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। और हमने अगर कुछ साल
पिछले चले जाएं, पहले चले जाएं शफक, हमने इतना गर्म मौसम, इस तरह के हालात नहीं देखे हैं। बहुत हद तक जो एक इम्पैक्ट है ना हम देख रहे हैं इसमें क्लाइमेट चेंज का, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप देखें कितनी ज़्यादा, और ये एक पैटर्न है जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि अगर बारिश भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसका हम देख रहे हैं फ्लैश फ्लडिंग भी हो रही है, फिर दीगर असरात भी। और इसी असरात के वाले से अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग के, तो हम ये देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामी में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात शिदत इख्तियार कर गए, क्योंकि ये वो इलाके हैं ना जहाँ पर हम तो चाहे अगर इस अर्बन उस पर आ जाएं थोड़ा सा, तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा सा हीट स्ट्रोक, हीट वेव की हद तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मैसिव हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर्स का पिघलना, और मुख्तलिफ इलाकों में जो एक सैलाबी रेले होते हैं उससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचती है, और एक मैसिव हम देखते हैं कि फिर आपको वहाँ से माइग्रेशन भी देखने को मिलती है, नुकसानात भी होते हैं, और पूरा जो निज़ाम है बिल्कुल श्री, और जिस तरह से हमने लास्ट ईयर विटनेस किया था जब सैलाब आया था, कितनी बड़ी तबाही हुई थी, पूरा महीना जो है वो हमने कवर किया था, और अफसोस भी होता था इस किस्म की चीज़ें कवर करते हुए कि किस तरह से लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं, उनकी फसलों का नुकसान होता है, जानवरों का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है। बहरहाल इसी सारी सिचुएशन पर तफसीलन एक रिपोर्ट तैयार की है, फ़खर आलम ने, वो आपको दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रेलों ने कई इलाकों में तबाही मचा दी, फसलें, बागात, मकानात और ज़रई ज़मीनें मुतासर, राब्ता पुल, वाटर चैनल्स और पंचक्कियाँ भी सैलाब की नज़र हो गईं। अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 6 घर डैमेज हैं जिनको हमने फर्स्ट रिलीफ दे चुके हैं, फर्दर असेसमेंट जारी है, तो जो ही असेसमेंट होगी फर्दर कार्रवाई होगी। क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, दरिया किनारे आबादियां भी खतरे में, इलाका मकीनों ने बहाली के कामों और मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। फ़ख्र आलम, समा, दियामीर। तो नाज़रीन, गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासरा ज़िला गिज़र का इलाका तालीदास एक बार फिर दरियाई कटाव की जद में आ गया है और मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, जिससे पहले भी हम यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से लोग जो हैं वो इफेक्ट होते हैं जब सैलाब आता है, घर इफेक्ट होते हैं, फसलें इफेक्ट होती हैं, हर चीज़ इफेक्ट होती है। दुरुस्त बात है, ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं ना, क्राइसिस बड़े जन्म लेते हैं। अब्दुल वाहिद ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। जिला गिजर का इलाका तालीदास दरियाई कटाव की जद में। गुज़श्ता साल अगस्त में तबाहकुन सैलाब से पूरा गांव ही मिट गया था। सैलाब के बाइस झील बनने से दीगर इलाके भी डूब गए। दरियाई गिजर में पानी की सतह बुलंद हुई तो एक बार फिर आबादी जेरे आब आ गई। लोग घरों के सामान समेत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दरियाई कटाव से रिहायशी मकानात, फसलें, बागात और ज़रई जमीन को शदीद खतरात लाहक। गुज़श्ता साल अगस्त 2025 में जब सैलाब आया था, उस वक्त से लेकर आज तक जो सूरत हाल है, इस वक्त मुलाबात और तालीदास में सैलाबी दरियाई कटाव के मुकम्मल ज़िद में आ चुकी है। गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से न दरिया को एक्सवेशन की गई, न दरिया का रुख किसी तरह मोड़ा गया। पानी की सतह बुलंद होने से न सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ रही हैं, बल्कि तहसील यासीन और भंडर के लोगों को आमद-ओ-रफ्त में भी मुश्किलात दरपेश हैं। मुकामी अफराद ने आबादी को बचाने के लिए नौ मुंतखब हुकूमत से ठोस इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल वाहिद, समा, गिजर। वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि कच्ची घानी का तेल एक ऐसी रवायत जो वक्त के साथ साथ अब बिल्कुल मादूम हो चुकी है, लेकिन रावलपिंडी के नासिर ने गंज मंडी के इलाके में इसे जिद्दत के तड़के के साथ जिंदा रखा हुआ है। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। लोहे के सांचे पर बिजली की मदद से घूमते ड्रम और इसमें लकड़ी का बड़ा सा हावन दस्ता। बीजों से तेल निकालने का अमल आज भी सादा है, जिस तरह कभी माजी में बैल या ऊंट की मदद से कोहलू चलते थे। लकड़ी के साथ इसको प्रेस करके इसका ऑयल निकालते हैं, जो कई दहाइयों से चल रहा है। इसके विटामिन जो हैं वो इसके अंदर रहते हैं तमाम अज्जा के, जिसकी वजह से इसमें दूसरे तेलों से इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नासिर अली को यह पेशा विरासत में मिला, जिसे इसने न सिर्फ संभाल कर रखा बल्कि इसमें वक्त की जरूरत के मुताबिक जिद्दत भी ले आया। 7 जनरेशन हो गई हैं जो ये ऑयल के काम से वाबस्ता है। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोहे को नहीं, वुड को ही हम आगे लेकर चलेंगे और इसमें मजीद बेहतरी करेंगे। जैसे ये पहले खाली जानवर थे, आज बिजली से चल रहा है और आने वाले वक्तों में इसको मजीद निखार पैदा करेंगे। अक्सर लोग आम मशीनों से निकले तेल को वो अहमियत नहीं देते जो कच्ची घानी के इस तेल को दी जाती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत अब मादूम होती जा रही है। बिजली पर चलने वाली मशीनों के साथ बीजों की पिसाई के लिए लकड़ी का इस्तेमाल तेल की अफादियत को आज भी बरकरार रखे हुए है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समान, रावलपिंडी।
और जी जनूबी पंजाब के वाहिद चिड़िया घर शेर बाग बहावलपुर में 3 नन्हे शेरों की पैदाइश हुई है जनाब। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अंसारी। बहावलपुर का शेर बाग चिड़िया घर, जहाँ शेरनी सैमसन ने दिया 3 बच्चों को जन्म। पैदाइश के बाद माँ और बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया, जहाँ उनकी खुराक और सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। मादा सैमसन ने बच्चे दिए हैं, 3 बच्चे हैं, ये 7 दिन के हो गए हैं। इंटेंसिव केयर में है इस टाइम, तो इनका रिस्क होता है अर्ली डेज के अंदर मोर्टेलिटी का, तो उसके लिए इसको अलहदा रख के इनकी स्पेशल मदर की भी स्पेशल केयर की जाती है, बच्चों की भी। नन्हे शेरों की आमद की खबर फैली तो छोटे बच्चे भी शेर देखने चले आए। हमें ये पता चला यहाँ के शेरनी ने 3 बच्चे दिए जो अभी हमें नहीं देखने दे रहे, इसलिए हम लोग को बहुत मज़ा भी आया है। हम दोबारा आएंगे और फिर शेरनी के बच्चे भी देखेंगे इंशाल्लाह। शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक इन 3 नन्हे मेहमानों की आमद के बाद शेर बाग में मौजूद नन्हे शेरों की तादाद 5, जबकि मजमूई तौर पर शेरों की तादाद 19 हो गई है। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। आगे बढ़ते हैं। अटक में डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ ने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्ची की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे 1 रोज के लिए एजाजी डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। सैयद फारूक हसन बुखारी रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा का इंसान दोस्त इक़दाम। थैलेसीमिया से मुतासिर मुनीबा मकसूद को 1 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। सरकारी फाइलों और डाक का जायजा लिया। बच्ची के साथ वालिद भी खुशी से निहाल। ये मेरे दिल में बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डिप्टी कमिश्नर बनूं। मुझे 1 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर तानियात किया और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। डीसी साहब का बहुत ही करम नवाजी है कि उन्होंने अपनी जगह पे हमें जो है ना 1 दिन के लिए डीसी तैनात किया है। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा ने कहा, हमारा मकसद बच्ची की हौसला अफजाई करना था। इस जज्बे के तहत हमने इक़दाम उठाया है कि थैलेसीमिक पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो हम ये एक अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन क्रिएट करें अवाम में कि इस बीमारी से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुनीबा ने साइलिन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। और जी जैसे कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और अगर उसे ये कहें कि फुटबॉल का बुखार सर चढ़ कर बोल रहा है तो गलत तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब सियालकोट में फीफा वर्ल्ड कप का बुखार नौजवानों के साथ साथ लड़कियों के भी सर चढ़कर बोलने लगा है, उन्हें भी। और जाहिर सी बात है ये कुछ चूंकि हम दोनों ही लड़कियां हैं और लोग कहते हैं कि नहीं जी लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता फुटबॉल में, तो जी जनाब ऐसा नहीं है। अब हम जो आपको जिनसे मिलवा रहे हैं ना, उनमें से कोई मेसी का मद्दा है तो कोई रोनाल्डो को अपना पसंदीदा खिलाड़ी भी करार दे रही है कुछ लड़कियां। हाँ, वही ना, तो सबके अपने अपने जो है वो पसंदीदगी हैं। समा के नुमाइंदे मेसी और आपके रोनाल्डो। अच्छा चले जी, दोनों जो है ना दोनों को दोनों गोट्स पसंद हैं। तो नुमाइंदा शहजाद अहमद फुटबॉल ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। शहजाद बताएं कि ये बच्चे किस तरह से फीफा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहना है इनका। हाँ जी बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप का बुखार सर चढ़कर बो रहा है। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां और बच्चियां भी इस बुखार में मुब्तला हैं। मैं इस वक्त एक फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़कियां और बच्चियां फुटबॉल खेल रही हैं, फुटबॉल सीख रही हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा भाई बताओ, फीफा वर्ल्ड कप में आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं और कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? मैं फीफा वर्ल्ड कप में पोर्तुगल का सपोर्ट कर रही हूँ और मेरा फेवरेट खिलाड़ी रोनाल्डो है क्योंकि वो बहुत अच्छी शूट लगाता है। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है और मैं उस जैसा खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा कि आप लड़कियों को फुटबॉल सिखा रही थी, तो किस हद तक फुटबॉल में लड़कियां दिलचस्पी ले रही हैं? सर हमारे पास जो गर्ल्स की तादाद है वो पहले से बढ़ गई है और उसके पीछे जो रीज़न है वो फीफा वर्ल्ड कप है। और फीफा वर्ल्ड कप में जो बाल इस्तेमाल हो रहा है जो कि सियालकोट की तरफ से बनाया गया है, वो उसको क्रेडिट बहुत हद तक जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास गर्ल्स की तादाद और ज़्यादा आए, हम लोग और ज़्यादा इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि हमारी गर्ल्स भी अच्छे से अच्छे मैदान पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। जी बिल्कुल। आपने देखा कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, जो खातून कोच हैं, उनका यही कहना है कि वो फुटबॉल गेम को प्रमोट करने के लिए मैदान में आई हुई हैं और उनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां मैदान में आएँ और वो भी फुटबॉल गेम में जो है दिलचस्पी लें। जी
بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات ویسے انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ ظاہر سی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دیگر میدانوں کی طرح کھیل کے فٹ بال کے میدان میں بھی لڑکیوں کا آنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ کچھ ہر میدان میں جو ہے نا وہ لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے اور آ بھی رہی ہیں جنہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لیاری میں بالخصوص ملیر میں لڑکیوں کے باقاعدہ ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں اس حوالے سے. تو جی یہ تو ہو گئی جی لڑکیوں کے فٹ بال میں کیا کارکردگی وہ دکھا سکیں اس کی بات. لیکن جی ہم ویمنز T20 ورلڈ کپ کی بات کریں جس میں پاکستان کو مسلسل چوتھی شکست ہوئی ہے اور آسٹریلیا نے 113 رنز سے ہرا دیا ہے. 199 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 86 رنز پر ڈھیر ہوئی ہے جناب. 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہیں جا سکی ہیں. ارم جاوید 14، فاطمہ ثنا 17، منیبہ علی کی بات کریں 32 رنز انہوں نے اسکور کیے ہیں. آسٹریلیا نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 199 رنز بنائے تھے. ایلس پیری 71 رنز کے ساتھ نمایاں رہی، میچ کی بہترین پلیئر بھی قرار پائی ہیں. تو یہ تھی جناب کچھ میچ کی انسائٹس جو کہ آپ نے دیکھی. بالکل ایسے ہی ہے جو کہ بڑی کوئی اچھی چیزیں تو نہیں تھیں کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا کھیل پیش کیا جائے گا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال آج کے لیے ہمیں اجازت دیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.